ارشاد رب العزہ، جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ خدا کو پکارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین سلیقہ جو بندگی، جو خدا سے سوال کرنے کا ہے، وہ تعلیم دیا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے دعائے صحیفہ سجادیہ پڑھنے سے لازم ہے کہ ہم جانیں دعا کیا ہے۔ آیا دعا صرف خدا کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کا نام ہے کہ ہم اللہ سے کہیں ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یا پھر اللہ سے مدد مانگنے کا نام ہے؟ دیکھیے، دعا گرچہ ایک ایکشن ضرور ہے، ایک عمل ضرور ہے، لیکن اصل میں دعا ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت کہ جب انسان دنیا کی ہر دوسری امید، ہر دوسرے سہارے، ہر دوسرے آسرے، ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو توڑ کر جب اس کیفیت، اس سچویشن میں آ جائے، جان جائے کہ صرف خدا ہے جو دے سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو عطا کر سکتی ہے، اور جب یہ بات ادھر سے دل سے نکلنی شروع ہو جائے اور صرف اس خدا سے مدد لی جائے یا اس کے سامنے حال دل بیان کیا جائے یا اس کو پکارا جائے یا اس کو یاد کیا جائے، یہ دعا ہے۔ دعا لسٹ آف حاجات کو رکھنا نہیں ہے، دعا اپنی ضروریات کو خدا کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے، اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ صرف وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس بات کو دل سے قبول کر لینا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں جو میرے سوال کا جواب دینے والا ہے، جو میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، نابینا، اندھا تھا، وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے پروردگار مجھے آنکھیں دے دے، پروردگار مجھے آنکھیں دے دے، ہر وقت دعا کرتا، یہاں تک کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا کرتا، وہ ہمیشہ بادشاہ دیکھتا کہ نابینا ہے، دعا مانگتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے آنکھیں دے دے، سال سے گزر رہا ہوں، اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، مسلسل ایک ہی دعا خدا سے کر رہا ہے، آنکھیں دے دے، اور اسے آنکھیں نہیں ملتی۔ یقیناً یہ دل سے خدا کو پکارتا نہیں، اس ایمان سے خدا کو پکارتا نہیں کہ وہی آنکھیں دینے والا ہے، بس ایک لقلقائے زبان کی حرکت ہے، ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو کہتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ ایک دفعہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا اے فقیر، کتنے سالوں سے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، وہ نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں سفر پر، جب میں سفر سے واپس آؤں تو تیرے پاس آنکھیں ہوں، اگر تیری یہ دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی، اگر اس وقت تک تو بینا نہ ہوا، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جیسے ہی اس کو یہ لگا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اب تو خدا سے مانگ کر ہی رہنا ہے، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی معالج، کوئی بھی طبیب، کوئی بھی علاج کرنے والا مجھے آنکھیں نہیں دلا سکتا سوائے اس کے۔ لہٰذا اس نے اللہ کے سامنے ایسا گڑ گڑایا کہ صرف آنکھ سے آنسو نہیں، بدن سے پسینہ بھی نکلا، اور وہ خدا سے کہنے لگا پروردگار اب تو دے ہی دے، اب مجھے واقعتاً آنکھوں کی ضرورت ہے، اب تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی اس نے حقیقتاً دل و جان سے اس خدا کے سامنے اس یقین کے ساتھ کہ اب اس کے سوا اور کوئی نہیں آنکھیں دے سکتا، اسی لحظے اس کی بینائی واپس آئی اور وہ بینا ہو گیا، اس کی آنکھیں اس کو مل گئی۔ بس دعا ایک عمل نہیں ہے جو کرتے رہنے کا ہے، جو خدا سے پکارتے رہنے کا ہے، بلکہ دعا ایک کیفیت ہے جس میں اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر انسان اپنی حاجت کو رکھتا ہے۔ بس کسی بھی انسان کی، کسی بھی مومن کی جو دعا خدا کے نزدیک جائے، اسی لیے آداب دعا میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جن کا تذکرہ کیا جانا لازم ہے، جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے خدا کی حمد ہے۔ اب جانتے ہیں رسول خدا کو معراج عطا ہوئی، قاب قوسین کی منزل ملی، اللہ نے نور جمال اپنا ظاہر کیا، اور جب نور جمال الہی ظاہر ہوا رسول کے سامنے، آپ نے خدا کی ذات کو قاب قوسین کی منزل پر اس کے نور کو دیکھا تو خدا نے کیا کہا؟ اے محمد میری حمد کیجئے، میری تعریف کیجئے۔ قربت الہی خدا کی حمد میں ہے، اللہ کی تعریف میں ہے، اس کی حمد و ثنا میں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ حمد سے خدا کی حمد کرتے ہیں، جب حج کا آغاز کرتے ہیں سورہ حمد سے خدا کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہترین عبادت، تمام
تر عبادتوں میں جو آج تک روز اول آدم سے لے کر خاتم تک ہوئی، وہ ساری کی ساری خدا کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ کی حمد۔ اور اللہ کی حمد کس طرح؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ کہہ دینا اللہ کی حمد ہے، لیکن الحمدللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کہنا یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں جو اللہ ہمیں دے چکا ہے اس پر خدا کی حمد کی جائے، اس پر اللہ کی تعریف کرے اور کہیں خدایا تیرا شکر، تو نے ہمیں اولاد دی، خدایا تیرا شکر تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے ہمیں تن سالم دیا، تو نے ہمیں ایمان کامل دیا، خدایا تیرا شکر تو نے ہمیں کبھی برہنہ نہیں رکھا، کبھی بغیر لباس کے نہیں رکھا، تو نے کبھی ہمارے پیٹ کو خالی نہیں رکھا، تو نے ہمیں بغیر سرپرست کے کبھی نہیں چھوڑا، تو نے ہمارے لیے تمام ہدایت کے اسباب پورے کر دیے، تو نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین دی، تو نے ہمیں دیکھنے والی سمجھنے والی آنکھ اور عقل دی۔ الغرض جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد خدا سے یہ کہا جائے پروردگار جیسا کہ تو دیتا آیا ہے ویسا ہی تو دیتا رہے، جس طرح تو نے عطا کیا ہے اسی طرح پھر خدا کے فضل اور اس کے احسان کو یاد کیا جائے۔ لہٰذا جب آداب دعا جانتے ہوں کہ اس خدا کی حمد اور وہ نعمتیں جو عطا کر چکا ہے، یقین جانیے خدا کی نعمتوں کو اگر یاد کریں، وعدہ ہے اللہ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ خدا نے واضح ایک ڈیل رکھی ہے، شکر کرو، حمد کرو، تعریف کرو، جو دیا ہے اسے یاد کرو اور دوں گا۔ یہ بہت آسان سا فارمولا ہے، بہت واضح سی چیز ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ آج گھر میں جا کے ذرا سا ہوم ورک کریں، ایک پیپر لیں، اس میں 3 خانے بنائیں، پہلے پورشن میں کالم میں لکھیں وہ نعمتیں جو اللہ آپ کو دے چکا ہے، جن کا کبھی سوال نہیں کیا تھا، مانگی نہیں تھی، جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ پھر وہ نعمتیں لکھیں دوسرے کالم میں جن کو کبھی آپ نے اللہ سے مانگا تھا اور آج آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے، آج وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اور تیسرے خانے میں لکھیں وہ چیزیں، وہ حاجات جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر خود ہی کمپیئر کریں، کمپیریزن کریں کہ دیکھیں پہلی لسٹ میں زیادہ چیزیں ہیں، دوسری میں زیادہ ہیں، یا تیسری میں زیادہ ہیں۔ حق شکر تب ادا ہوگا جب آپ دیکھ لیں گے بن مانگے اس نے 80% چیزیں دی، باقی ماندہ 17% چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے مانگی تھی اور ہمیں ادا ہو گئیں، اور صرف 3% چیزیں ایسی رہ جائیں گی جن کا ہم سوال کر رہے ہیں۔ انسان جان جائے گا اس کی عطا زیادہ ہے، اس کا دینا زیادہ ہے، یا ہمارا سوال، ہمارا مانگنا بڑا ہے۔ بس انسان شکر کی کیفیت میں آتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امام صحیفہ سجادیہ میں دعا تعلیم فرماتے ہیں کس طرح سے اللہ سے سوال کیا جائے، کس طرح سے اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیے پوری صحیفہ سجادیہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا ایک متن، ایک طریقہ رہا ہے۔ جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں منقول ہیں سب میں امام نے آغاز اللہ کی حمد، رسول کی رسالت اور اہل بیت پر صلوات کے ذریعے سے کیا ہے۔ ہر دعا کے اندر جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چوتھا آداب دعا اہل بیت پر درود بھیجنا ہے، ان پر سلام بھیجنا ہے، ان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ اور یہ درود و سلام کیوں بھیجا جاتا ہے، کیوں ہمیں اتنا تاکید کی جاتی ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں؟ سورہ احزاب کی آیت ہے، پروردگار عالم درود کی وجہ، صلوات کی وجہ بتاتا ہے اور کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ جب تم لوگ خدا کی ذات پر درود، خدا کی ذات کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر، یصلی علیکم، آپ پر اے نبی صلوات بھیجتے ہیں، اور آپ کے ملائکہ آپ پر صلوات بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نور، ظلمات سے، تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر نور کی جانب لے آئیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارا جو دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، یہ بھی ایک طرح سے وہی چیز ہے۔ السلام علیکم کہنا بھی سلامتی کی دعا ہے، صلی اللہ کہنا بھی سلامتی کی دعا ہے۔ لہٰذا کیا وجہ ہے؟ فرض کیجئے اگر میں آپ کے اوپر، آپ میرے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو یخرجکم من الظلمات الی النور، وہ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر آتا ہے، انسان کی پستیوں کو بلندیوں میں بدل دیتا ہے، انسان کی ظلمت کو، تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے، انسان کی
کے لیے سلامتی کا باعث بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلام بھیجنے والے کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا جواب دینے والے کو ہے، کیونکہ اس نے اس سلامتی کو قبول کیا ہے۔ اگر میں آپ پر سلام بھیجوں یا آپ مجھ پر سلام بھیجیں، میں ظلمت میں ہوں، آپ کے سلام سے میں ظلمت سے، تاریکی سے نکل کر نور میں آ گئی۔ میں پستی میں ہوں، آپ کے سلام نے مجھے پستی سے نکال کر بلندی پر رکھا۔ میں مشکل میں ہوں، آپ کے سلام کی وجہ سے میں اس مشکل سے نکل کر سلامتی میں آئی، کیونکہ آپ نے ایک ایسے وجود کے اوپر سلام بھیجا ہے جو ظلمت میں ہے، جو پستی میں ہے، جو جہالت میں ہے، جو تاریکی میں ہے، جو مشکل میں ہے، اس کو آپ نے سلامتی دے دی۔ لیکن اگر کوئی ہم جیسا گناہگار کسی نور کے اوپر سلام بھیجے، جو پہلے ہی نور سے بنا ہے، جو وجود ہی نور ہے، جس کے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، تو یقیناً اس کے نور میں اضافہ ہوگا، اس کا نور اور زیادہ ہوگا، اس کا علم بڑھ جائے گا، اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ اور کیا کہنے، اگر نور نور پر سلام بھیجے، اگر نور نور پر صلوات کہے، اگر نور نور کو ظلمات سے نکالے، اگر نور نور کے نورانیت میں اضافہ کرے، بس امام جو سلام بھیج رہے ہیں، امام جو درود بھیج رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں، گویا اہل بیت کے مقام کو اور بلند اور بلند، ہر صلوات جو جاتی ہے، ہر سلام جو جاتا ہے، ان کے مقام میں بزرگواری، ان کی فضیلت میں اضافہ، ان کے نور میں اضافہ، خدا کے نزدیک ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا رتبہ، اس میں اضافہ اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو فضائل، جو علم، جو مقام، جو مرتبہ اہل بیت ہے، وہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح رسول خدا نے فرمایا، انی سمیت فاطمہ بفاطمۃ لأن الناس فتموا عن معرفتها، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لوگ اس کی معرفت سے الگ ہیں، جدا ہیں، دور ہیں، لوگ نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے علی، تجھے کوئی نہیں سمجھ سکے گا سوائے میرے اور اللہ کے، اور اللہ اور رسول کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا سوائے تیرے، اور سوائے اللہ کے ہم دونوں کو کوئی اور نہیں سمجھ سکے گا، اور سوائے ہمارے کوئی بھی فہم خدا، درک خدا، مقام خدا، فضیلت اور معرفت خدا کو اس درجے پر حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ مقام، وہ مرتبہ اہل بیت لا متناہی، اینڈ لیس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہر صلوات کے ساتھ، ہر درود کے ساتھ، ہر سلام کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس اینڈ لیس، اس ایٹرنل فضیلت سے جوڑ دو، اپنے آپ کو اس سے منسلک کر دو، اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کر دو، اور پھر خدا کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو۔ لہٰذا بغیر وقت ضائع کیے پہلی دعا جو امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہم بلغ ایمانی باکمل الایمان، اے پروردگار میرے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے۔ لازم ہے ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، کیونکہ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں جو اسلام لے آیا وہ ایمان لے آیا، جو مسلمان ہو گیا وہ مومن ہو گیا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ جبکہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے پاس ایک شخص کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا، یہ آپ کی ولایت کو نہیں مانتا، آپ اسے حقیقت تعلیم دیجئے۔ آپ نے اس شخص کو ولایت کے بارے میں درس دیا، امامت کے بارے میں سمجھایا۔ جب اس نے آپ کی تمام تر باتوں کو سنا تو کہنے لگا، اسلمت، میں نے قبول کر لیا، میں اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے رسالت اور توحید کو مانا ہوتا تو تو کہتا اسلم، تو میں اسلام لے آیا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے وہ اسلام لے آیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہوتا اسلم، تو میں رسالت اور توحید کو قبول کرتا ہوں، تو تیرا اسلام ہے۔ لیکن جب تو نے ایمان ابو طالب کو، ایمان علی کو، ولایت اہل بیت کو قبول کر لیا ہے، تو اب تو کہے گا آمنت، میرا اسلام کامل ہو گیا اور میرا ایمان بن گیا۔ لہٰذا جب تیرا دین، تیرا اسلام کامل ہو جاتا ہے تو ایمان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے
جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ہر عمل کو خالصتاً الی اللہ کریں. خدا جس چیز کو خالص قرار دیتا ہے، جس چیز کو پیور رکھتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا رجب علی خیاط کا. رجب علی خیاط نام سے ہی اس طرح واضح ہے کہ وہ درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے، لیکن بہت بڑے عارف تھے، بہت مشہور تھے کہ ان کو مکاشفہ ہوتا ہے، انہیں کشف و شہود ہے. مکاشفہ یعنی لوگوں کے ظاہری چہرے سے زیادہ باطن کو جانتے تھے، ان کے اندر ان کا جو روحانی اور معنوی چہرہ تھا اسے دیکھتے تھے. لہٰذا ان سے جب پوچھا گیا رجب علی خیاط سے کہ آپ کو کس طرح سے یہ کشف ہوا، کس طرح سے یہ مقام ملا، تو رجب علی خیاط نے جواب دیا اور کہنے لگے کہ میں درزی تھا اور سوئی دھاگے سے کپڑے سیا کرتا تھا. میں ہر سوئی جو کپڑے کے اندر ڈالتا بسم اللہ کہہ کے نکالتا بسم اللہ کر کے. بس میں نے اپنے ہر عمل کو الی اللہ خالصتاً خدا کے لیے رکھا. اور یہی وجہ ہے خدا انسان کو جو اکمل ایمان کی جانب بلاتا ہے، وہ ایمان جو ولایت، نبوت اور توحید کی شکل میں انسان لے آیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے بلاتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، فمن طلبنی وجدنی، جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے. ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلی دیته ومن علی دیته انا دیته. جو میری طلب، میری جستجو رکھتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وجدنی، وہ مجھے پا لیتا ہے، اسے اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کو پورا کر لیتا ہے، میں اس کی تمام تر عبادتوں کا جواب بن جاتا ہوں. وہ مجھے جب حاصل کر لیتا ہے، عرفنی، اسے میری معرفت حاصل ہو جاتی ہے. فمن عرفنی، اور جسے میری معرفت مل جائے، احبنی، وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن احبنی، اور جب کسی کو مجھ سے محبت ہو جائے، عشقنی، وہ میرے قریب آ جاتا ہے، اور اتنا قریب کہ وہ محبت سے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور زیادہ گہری اور زیادہ ڈیپتھ میں. فمن عشقنی، اور جو مجھ سے عشق کرے، عشقت ہوں، میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں. خدا کہتا ہے میں عشق کا جواب عشق ہی سے دیتا ہوں. ومن عشقت ہوں قتلت ہوں، اور جب میں کسی سے عشق کرتا ہوں تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. میں اس کے نفس کو، اس کی جان کو، اس کی پسند ناپسند کو، اس کی ذات کو اس کا اپنا رہنے نہیں دیتا، اس کی مرضی کو اس کے اپنے لیے رہنے نہیں دیتا، بلکہ خدا کے جانب اسے موڑ دیتا ہوں، فنا فی اللہ کر دیتا ہوں. وہ کچھ بھی چیز پسند نہیں کرتا سوائے خدا کی پسند کے. وہ کسی بھی چیز کو ترک نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جسے اللہ ترک کرنے کے لیے کہے. وہ کسی بھی چیز کو اپناتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. بس وہ اپنا نہیں رہتا، وہ اللہ کی جانب اپنا رخ کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنْ قَتَلَتْهُ، اور جس کو میں نے قتل کر دیا، جس کے نفس کو میں نے اس کا اپنا رہنے نہیں دیا، الہی، روحانی، ربانی، سماوی کر دیا، ذات انسان کا وہ نفس نہیں رہا، خدا کے لیے ہو گیا، علیہ دیتہ، تو اس نفس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے. خدا کہتا ہے وَمَنْ عَلَيَّ دِيَّتُهُ، اور جس کے نفس کی قیمت مجھ پر ہے، جس کی جان کی قیمت مجھ پر ہے، انا دیتہ، میں خود اس کے نفس کی قیمت دیت بن جاتا ہوں، میں اس کا قصاص بن جاتا ہوں، میں اس کی جان بن جاتا ہوں، میں اس کا نفس بن جاتا ہوں. سمجھ میں آتا ہے کیوں امیر المؤمنین دیکھتے اپنی آنکھ سے تھے، کہلاتی عین اللہ تھی، اپنے ہاتھ سے اسلام کی نصرت کرتے تھے، لیکن وہ ہاتھ کہلاتا ید اللہ تھا. سنتے اپنے کانوں سے تھے، لیکن وہ سنتے تھے جو خدا کو پسند ہے، اور اس سے دور رہتے تھے جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے، اسی لیے وہ اذن اللہ کہلاتا. چہرہ اپنا سجدے میں رکھتے، لیکن اس چہرے کو وجہ اللہ کہا جاتا. اپنی زبان سے کلام حق کو بیان کرتے، جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین کلام ہے، لیکن وہ زبان لسان اللہ کہلاتی. دل علی کا تھا جو اس کے سینے میں دھڑکتا تھا، لیکن خدا اسے قلب اللہ کہتا تھا. وجود علی کا تھا جو سراپا خدا کے عشق میں سرشار رہتا تھا، عبادت میں رہتا تھا، لیکن اللہ اسے نفس اللہ، روح اللہ کہتا تھا. بس خدا بند کریم انسان کے رگ و پے میں اتر جاتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ حدیث قدسی ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا یموت اجعلک حی لا تموت انا غنی لا تفتقر اجعلک غنی لا یفتقر. اے بندہ میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. عبدی اطعنی اجعلک مثلی،
تو میرے جیسا ہو جائے گا. انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اجعلک حی لا تموت، میں تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا. تم مر جاؤ گے، حیات کے دامن سے نکل جاؤ گے، موت کی آغوش میں داخل ہو جاؤ گے، قبر میں اتر جاؤ گے، برزخ میں پہنچ جاؤ گے، لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں مرو گے، تمہارا ذکر ختم نہ ہوگا. ہم جانتے ہیں بہت سی ہستیاں ہیں جو اس دنیا کے دامن سے چلی گئی. حسین ابن علی سے، رسول خدا سے، حضرت آدم سے اگر شروع کریں تا قیام قیامت آنے والے ہر وجود کو جس نے اپنی روح کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا، ہر انسان حیات دامن حیات سے نکل گیا، لیکن اللہ نے اس کے ذکر کو زندہ رکھا ہے. انا حی لا یموت، میں ایسا حی، ایسا زندہ ہوں جو کبھی نہیں مرتا. جو میرے راستے میں، میری عبادت میں، میری اطاعت میں چلتا ہے، میں اسے بھی مرنے نہیں دیتا، اور میں اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہوں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَامِدِينَ، وہ خدا بہترین حمد کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا انا غنی لا تفتقر، میں ایسا غنی، ایسا بے نیاز ہوں جسے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اجعلک غنی، میں تمہیں بھی بے نیاز کر دوں گا، تمہیں کبھی کسی کی احتیاج نہ رہے گی، تمہیں کبھی کسی کی ضرورت نہ رہے گی، تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. اس خدا نے وعدہ دے رکھا ہے، انا اجعل مہما شاکون، میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جو میری مشیت ہوتی ہے، جو میری مرضی ہوتی ہے. تم میری بندگی کے راستے پر، اطاعت کے راستے پر چلو، میں بھی تمہاری مشیت کے مطابق تمہاری تقدیر کو بنا دوں گا، تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو لکھ دوں گا. جیسی تمہاری رضا ہوگی ویسی تمہاری حیات بن جائے گی. مثال کے طور پر خدا کیسے مشیت انسانی کے مطابق اس کی تقدیر کو بناتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کرتی چلوں گی کہ جناب امام حسن اور امام حسین بی بی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے عید کے کپڑے. ہم جانتے ہیں کہ کوئی عید کے کپڑے نہ تھے، کوئی درزی نہ تھا، کوئی لانے والا نہ تھا، کوئی سلوانے کا آرڈر نہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جیسے ہی بچوں نے سوال کیا، جناب زہرا کے لبوں سے اتنا نکلا، آپ نے فرمایا خیاط درزی کپڑے لے کر آ رہا. ادھر لب زہرا سے جو نکلا اللہ نے پورا کر دیا. جیسی تمہاری مرضی ہے، جیسی تمہاری رضایت ہے، جو تمہاری خوشی ہے، جو تمہاری مشیت ہے، اس کے مطابق ہم تمہاری زندگی بدلتے ہیں، ہم تمہاری زندگی لکھتے ہیں. لوح محفوظ کی تحریر مٹا دی گئی، جبرائیل امین کو خیاط درزی بنا کر ہاتھ میں لباس بہشتی دے کر بھیج دیا گیا کہ جو لب زہرا سے نکلا ہے وہ خدا پورا کرتا ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تم میری بندگی کے راستے پر چلو، جیسا تم چاہو گے ویسا میں کروں گا. اور یہ اسلام میں، خدا کی ذات میں، محبت کی سرزمین پر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے کیا ہوا عہد ہے. اور اس ایمان کے ساتھ کہ خدا ہمیشہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. خدا ہمیشہ سے یہی ایک اسٹریٹجی رکھتا ہے، روز اول سے، جب سے اس نے زمین و آسمان بنایا ہے. وہ کہتا ہے ان تنصرکم اللہ ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ واضح طور پر کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، وہ خدا کے لیے نہیں ہے. خدا اس کا بہترین جواب دیتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ، کیا اچھائی کا بدلہ سوائے اچھائی کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا تم نیکی کرو اور خدا نیکی نہ کرے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے عشق کرے گا. محبت کا جواب وہ محبت ہی میں دیتا ہے، کوئی موقع ایسا نہیں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ، تم اس کا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تمہارے لیے اضافہ رکھ دے گا. جو کچھ یہاں سے جائے گا اس کا بدل وہ بہترین صورت میں، بہترین شکل میں دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بلغ ایمانی کہتے ہوئے انسان جانتا ہو کہ اے پروردگار میرا ایمان جو کامل ہے وہ میری نیت اور میرے عمل خالص کے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کریم انسان کی روح اور اس کی جان، اس کے نفس، اس کے انٹینشنز کی جزا دیتا ہے.
اور انسان اپنے آپ کو جتنا قیمتی بناتا چلا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اپنے اوپر غور کرو، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، اپنی قیمت جانو، اپنی اہمیت کو سمجھ لو، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ کر کے اپنی ویلیو کو زیادہ کر دو. کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں 2 لب نہیں دیے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان نہیں دے رکھے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، تمہیں 2 راستے نہیں دکھا دیے، عقل دے دی ہے. ان آنکھوں کو کام میں لے کر آؤ، ان دونوں لپس کو اور اپنی زبان کو کام میں لے کر آؤ اور دونوں راستوں کو دیکھو. کیونکہ خداوند کریم میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لا قیمہ للمرء الا بالجنہ، بندے کی کوئی قیمت نہیں سوائے بہشت کے، سوائے جنت کے. اپنی ہر سانس کے بدلے اپنے ایمان کو کامل کر کے اس کے بدلے جنت حاصل کرو. نفس انسانی، روح ہے انسانی، جان کی قیمت، ہر لحظہ، ہر پل، ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں اس کا بدلہ صرف بہشت، صرف جنت ہے، اس کے سوا اور کوئی قیمت نہیں. اور یہ بہشت کیسے ملتی ہے؟ مثال کے طور پر خود کو ارزش خدا کس طرح سے عمل کو لیتا ہے. فرض کیجئے اگر میرے پاس ایک، مجھے یہاں کی کرنسی نہیں پتا، $100 سب سے بڑا نوٹ ہے ڈالرز میں، اس سے بڑا ابھی تک ڈالر کا نہیں آیا. فرض کریں میرے پاس $100 ہے. میں آپ سے کہتی ہوں کس کو چاہیے؟ سب اسمائل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سب کو چاہیے. اس نوٹ کو اگر میں خراب کر دوں، بالکل چڑ مڑ کر دوں، خراب کر دوں اور میں کہوں اب کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. اسمائل نہیں بدلی. اب اسی نوٹ کو اگر میں پانی کے گلاس کے اندر ڈال دوں، میں کہوں گیلا ہو گیا، اب کس کو چاہیے؟ سیم اسمائل، سب کو چاہیے. اس کو اگر میں مٹی میں گرا دوں، اس کے اوپر ڈھیر ساری ڈسٹ مٹی ڈال دوں، کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. وہ اگر پانی میں چلا جائے ہے $100، وہ اگر گندا ہو جائے ہے $100، وہ اگر خراب ہو جائے ہے $100. آپ جانتے ہیں صاف کرو گے تو اس کی ویلیو وہی ہے. تھوڑا سا استری مار دیں گے پانی چلا جائے گا، اس کی ویلیو وہی ہے. خراب ہو گیا، ذرا استری مار دی، اس کو ٹھیک کر دیا، اس کی ویلیو وہی ہے. خدا بھی ویلیو دیکھتا ہے، قلب مومن کو دیکھتا ہے، ایمان کامل کو دیکھتا ہے. اگر اس کے اوپر گناہوں کی دھول آ گئی تو کیا ہوا؟ اگر اس کے اوپر کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی، خدا جانتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے. لہٰذا وہ اس کے بدلے میں ہی جزا دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہی نعمت دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہی آخرت دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہی بدلہ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ہی ثواب دیتا ہے. لہٰذا اپنی ویلیو کو بڑھائیں اپنے ایمان کے ذریعے، اسے اکمل الایمان، کامل ترین ایمان جس میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی فلا باقی نہ رہے. اور جب ہمارے یہ قدم بڑھتے رہیں اور ہم اسے بہترین ایمان بنانے کی کوشش کریں تو یقین جانیے خدا پھر جانتا ہے اگر خطا بھی ہوگی تو وہ غفور الرحیم بن جائے. پھر وہ ڈسٹ کو صاف کر کے، استری پھیر کر، ہماری خشکی کو، ہماری تری کو دور کر کے